یہ جلن جائز ہے؟ ایسا چلن ہونا چاہیے اس جلن کا؟ بولیے کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے نا کہ اگر فجر میں امام صاحب دعا کرے کہ اللہ مسلمانوں کی حالت کو سدھار دے، رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، سدھار دے، تو پیچھے آمین بولنے والے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ سمجھ گئے آپ؟ اور زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ صحابی 3 دن کے بعد ان کے گھر چلے گئے، 3 دن مہمان رہے، اس سے پتا چلا مہمان بھی ہم اور آپ 3 دن رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ مہمان صاحب کیا کیے، رہے، آرام سے رہے۔ وہ صحابی رات میں اٹھتے اٹھ ہی نہیں رہے، یہ ٹکر ٹکر تاک رہے ہیں، مطلب وہ کیا بولتے ہیں اس کو، رجائی میں یا کسی میں منہ کیے ہوئے اور تاک رہے ہیں کہ کوئی نیا کام کریں گے تبھی تو جنتی ہے، اسی کو بولتے ہیں ٹک ٹک تاکنا۔ کچھ بھی نہیں، پہلی رات گزر گئی، بولے آج ہو سکتا ہے کوئی نیا کام کریں گے، کوئی نیا کام نہیں کیے۔ آج ہو سکتا کریں گے، کوئی نیا کام نہیں کیے۔ 3 دن کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ آپ تو نیا کام کچھ کیے ہی نہیں، ہم سوچ رہے تھے کہ پوری رات آپ نماز پڑھیں گے، یعنی کچھ نیا کریں گے تاکہ ہم بھی وہ کریں اور جنتی بن جائے، جنتی ہو جائیں۔ تو کہا بھائی سن لے، یہ پیغام ہم سب لوگوں کے لیے ہے، بھائی سن لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا ہے، میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، صرف ایک خوبی ہے، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا ہے۔ وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، تو میں کسی مسلمان کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل میں کینہ نہیں رکھتا، اور میں کسی سے نہیں جلتا، حسد نہیں کرتا۔ اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اللہ کا شکر ہے، میں جلتا نہیں کسی سے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ھذہ التی بلغت بک وہی الذی لا نطیق، ارے یہی تو خوبی ہے جو آپ کے اندر ہے کہ آپ کسی سے نہیں جلتے ہیں، اور ہم لوگوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تو یہی خوبی ہے جو آپ کو جنتی بنا رہی۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر آج اپنے یہاں خاندانی میٹر ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، سینے میں اگر کینہ ہے تو اس سینے کو کینے سے صاف کر لیجئے۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جس طرح حج کے بعد دھلائی ہو گئی، دھلائی مطلب ابھی آئے ہیں ماں کے پیٹ سے، اس طرح رمضان گزرا تو نیکیاں کما لیجئے، پورے گناہ ختم۔ تو معاف کرنے کا مہینہ ہے، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، کتنی مرتبہ مانگتے ہیں؟ اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے، آیت نمبر 183 سے 186 187 تک پڑھیے، بیچ میں ایک آیت آ گئی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس نقطے پر غور کیجیے، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے فقل، نا نا نا، میرا رب ملنے کے لیے تیار ہے، دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کم سے کم ہم اور آپ ہاتھ تو اٹھائیں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے، یہ بھی ورڈ نہیں ہے، سیدھا کہا میں قریب ہوں۔ اللہ عجیب نقطہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو پتہ یہ چلا رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، خوب دعا کیجئے۔ اور الحمدللہ ہم اور آپ افطاری کے وقت تو دعا کر ہی رہے ہیں، سحری کے وقت بھی کوئی دعا ہوا ہو رہی ہے، سحری سے پہلے رات میں دعا ہو رہی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کرتے رہے، تو اس کی پریکٹس ابھی سے کیجئے گا تب نہ ہو پائے گا، اور پریکٹس نہیں ہوگی تو کیسے ہو پائے گا۔ چلیے دن بھر ہم نے گزار لیا، اب افطاری کا وقت آ گیا، اس میں بھی اپنے یہاں جھگڑا۔ اب آپ لوگ یہاں جھگڑا ہے کہ نہیں یہ نہیں پتا مجھے، 5 منٹ کا جھگڑا ہر جگہ چل رہا ہے، چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ مولوی صاحب یہ بات صحیح ہے کہ یہ فتویٰ ہے، لیکن مولوی صاحب یہ تقویٰ ہے۔ اب کیا جواب دیجیے گا؟ یہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ 5 منٹ والا، یہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ تو سن سیٹ دیکھ لیجئے ٹائمز آف انڈیا میں، وہی حساب سے چلیے سن سیٹ۔ اور کبھی کبھی افطار پارٹی ہوتی، افطار پارٹی میں کیا ہوتا، ہم اور آپ ماشاءاللہ دوسروں کو بھی بلاتے ہیں،
جو روزہ دار نہیں ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی پہلے بھی کھانے لگتے ہیں وہ لوگ، اور کیونکہ ان کو ٹوپی بھی پہنانا ہے، شال بھی اڑانا ہے، اور ان کی فوٹو بھی کھینچنی ہے، بھائی چارہ قائم رہے گا، بھائی چارہ قائم رہے گا، ہے نا، بھائی چارہ قائم رہے گا، الحمدللہ اچھی بات ہے بھائی۔ افطاری کرانا ہے، من فطر صائما کان له مثل اجر غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، سنن ترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 807۔ جو روزہ دار کو افطاری کرائے گا، پوائنٹ پہ غور کیجیے، روزہ دار کو افطاری کرانے کا ثواب ہے۔ جو روزہ نہیں ہے تو آگے کھا لیا تو ہم اس کو کھلا رہے ہیں تو روزہ دار کو کھلانا۔ اور عرب کے لوگ ماشاءاللہ مکہ اور مدینہ والے تو بہت کھلانے میں آگے آگے ہیں، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ دسترخوان لگتا ہے، اگر ہماری سب مسجدوں میں دسترخوان لگنے لگے، افطاری کا انتظام ہو، سحری کا انتظام ہو، اللہ کی قسم کہتا ہوں اللہ اتنی برکت ہمیں اور آپ کو دیں گے کہ ہم اٹھا نہیں پائیں گے۔ ایک مسجد بتا دیجئے جس میں افطاری اور سحری کا مسلسل انتظام ہے، آپ لوگ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا شیخ عبد الحفیظ صاحب ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ مال سینت کے رکھیے گا، کیا کیجئے گا لے جا کے؟ سکھ لوگوں کو جانتے ہیں، سکھ پگڑی والے، اللہ اکبر، دلی چلے جائیے آپ، اس کے گرودوارے ہیں، لاکھوں لوگوں کو وہ کھلا رہے ہیں، اور ان کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہم جو لوگوں کو کھلاتے ہیں اوپر والا ہم کو اور دیتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ کھلانے کا بھی مہینہ ہے، نہ کہ صرف، اب اس کا اشارہ کر دیا مولوی صاحب، کھلائیے کھلائیے لوگوں کو، کھلائیے، ہر دن افطار پارٹی، ہر دن سحری، مسجد کے اندر سب آدمی آئیں گے۔ امام زہری یا سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں بولتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا، قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، قرآن پڑھنا ہے اور کھانا کھلانا ہے، بس ختم۔ یہ پوری برکتیں عرب والے لوٹ رہے ہیں بھائی، ہم اور آپ نہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، نہ کھانے پینے میں آگے، نہ کھلانے میں۔ اچھا آپ ہی بتائیے، فری والا قرآن کہاں سے بٹتا ہے بھائی؟ ہمارے یہاں سے کہیں نہیں بٹ سکتا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیا؟ نہیں، حقاً ایمانداری بولیے، پیسے نہیں ہیں کیا؟ ایک قرآن کا ہم اور آپ نہیں نکال سکتے ہیں، 10 قرآن کا نہیں نکال سکتے ہیں؟ میرے بھائیو یہ فری والی چیز ہٹائیے، وہ تو ثواب لوٹ رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، کھلانے کا مہینہ ہے، راشن بانٹیے، راشن پیکٹ، جانتے ہیں پیکٹ راشن، ان غریب گھرانوں میں ان لوگوں تک پہنچیے جو سفید پوش ہے، میرا کپڑا تو ذرا وہ کلر کا ہے، جو مانگ نہیں سکتے، اور ایسے میں علماء بھی ہیں، ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، ہم نے اور آپ نے راشن بھیجا، راشن کٹ تیار کیا رمضان کا، پورے مہینے کا، کون کرے گا؟ اللہ برکت دیں گے، پہل کیجیے، مسجد سے شروع کیجیے کام، ہم اور آپ اس میں بہت پیچھے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے میں بہت آگے آگے تھے۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1902، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کے صدقہ و خیرات اور زیادہ۔ اخیر میں آیا الریح المرسلہ، گویا کہ تیز ہوا چل رہی ہے، آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں۔ رمضان میں ہم اور آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ حق ایمانداری بولیے گا۔ رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ نکلتی ہے، آپ لوگوں کا کیا سسٹم ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اکثر مسلمانوں کا سسٹم یہی سیٹ کیا ہوا ہے، رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ نکالو۔ صدقہ و خیرات کرتے کہاں ہیں؟ کون سے مہینے میں کریں گے؟ الگ سے دینے کا کب ہوگا؟ اور یاد رکھیے گا، اگر صدقہ و خیرات ہم اور آپ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے مال میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے راجہی والے، شرکا راجہی عرب کے اندر ہے، خیرات میں بہت آگے آ گئے،
کھجوریں جو وہاں کی آتی ہے ہر طرف بک رہی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ میں موجود ہے. اللہ اکبر، ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں کھلائیے لوگوں کو، دیجیے. رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے. اللہ نے آپ کو پیسے دے رکھے ہیں، عمرہ کے لیے نکل جائیے رمضان میں. 1 لاکھ لگے گا اور کیا. اب آپ لوگوں کے کیا پیکیج ہے پتا نہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہوگا. تو اللہ نے دے رکھا ہے پیسے والے کو نکلنے کا. جائیے رمضان میں، وہاں گزاریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1256، ایک عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً تَعْدِلُ حَجَّةً، اے فلانی سن لے، جب رمضان کا مہینہ آ جائے اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. کتنا اچھا موقع ملا ہوا. جائیے، اللہ نے دے رکھا ہے. بخیلی مت کیجیے، سائت کے مت رکھیے. یہ تو میل ہے، میل جانتے ہیں؟ میل آپ خود اپنی زندگی میں کر لیجئے، ورنہ آپ ترسیے گا. بال بچے آپ کو دیں گے نہیں کرنے کے لیے. یہ بال بچے مجھے بولنے دیجئے. ہم لوگوں سے بال بچے کو محبت نہیں ہے. بتائیے ہے؟ بچے ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں. کس سے